بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ 9 مئی کو پاکستان کا 9/11 قرار دے دیا گیا ہے۔ حکومت اور فوج اسے مان کر چل رہی ہیں کہ یہ پاکستان کا 9/11 ہے، اور دونوں ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ تو پھر باقی باتیں جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہیں۔ مثلا بہت سی باتیں کی جا رہی ہے جنرل عاصم منیر کی تقرری کے حوالے سے، اور کرپشن کے معاملات جو عمران خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے ٹیلی گراف نے رپورٹ کیا، اور اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہوتا رہا کہ خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے کرپشن کے بہت سے معاملات سامنے آئے ہیں۔ تو اب ایک سوال جو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت کے DGI جو آج آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کے پاس خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی کرپشن کے کوئی ثبوت تھے جو انہوں نے عمران خان کو پیش کیے، اور عمران خان نے غصے میں آ کر انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا، جنرل باجوہ سے کہا کہ ان کو کسی جگہ بھیج دیں، ٹرانسفر کر دیں، یہ میرے گھر تک آ گئے ہیں۔ تو جنرل باجوہ جو عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ اس سے غلط میسج جائے گا، اور عمران خان نہیں مانے، اور عمران خان کی ضد یہ تھی کہ یہ میرے گھر کی خواتین کے بارے میں جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ تو معاملہ میرے گھر کی خواتین کے بارے میں، تو خواتین تو ان میں ایک ہی خاتون ان کی اہلیہ بشرا بی بی تھی، اور دوسری خاتون جس کو وہ گھریلو یا اپنے گھر کی خاتون کہہ رہے تھے وہ تھی فرح عرف گوگی، جو کہ پاکستان سے باہر جا چکی ہیں۔ تو خان صاحب اس وقت انہوں نے ان کو ہٹا دیا۔ اب جو ایک $1 ملین کویسچن جو PTI کے حلقے پوچھ رہے ہیں، اور لاجیکل کویسچن ہے کہ اگر اس وقت جنرل عاصم منیر نے بشرا بی بی کی کرپشن کے ثبوت خان صاحب کو دیے تھے، تو کیا وہ ثبوت آج بھی کہیں موجود ہیں، اور کیا وہ ثبوت عوام کے سامنے پیش کیے جا سکتے تاکہ اس بات کو سچ مانا جا سکے کہ عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کو اسی وجہ سے ہٹایا تھا کہ ان کے پاس ان کی اہلیہ کی کرپشن کے ثبوت موجود تھے۔ تو یہ کویسچن بڑا ویلڈ ہے کہ کیا وہ ثبوت موجود ہے، یا کوئی اس قسم کی خان صاحب ڈرائی کرتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو اس بات پر نہیں ہٹایا، اور اس سے پہلے خان صاحب نے کبھی اس بات کی نہ تردید کی نہ تصدیق کی۔ تو یہ گزشتہ کئی ماہ سے، یعنی گزشتہ نومبر سے یہ بات چل رہی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کو کیوں نہیں چاہتے کہ وہ آرمی چیف بنے۔ یہ بات کئی مہینے سے سب کے سامنے ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر کو پسند نہیں کرتے۔ وجہ وہی ہے کہ انہوں نے ان کی اہلیہ کی کرپشن کے بارے میں ان سے کچھ باتیں شیئر کی تھی۔ تو اب اگر وہ کوئی ایویڈنس ہے تو پھر وہ خان صاحب کے خلاف لانا چاہیے، کیونکہ خان صاحب پہ کرپشن کے بے تحاشا الزامات ہیں، لیکن ابھی تک لٹرلی کسی عدالت میں یہ الزامات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئے، نہ کسی عدالت نے انہیں الزامات کی بنیاد پر انہیں کچھ سزا سنائی ہے۔ الیکشن کمیشن میں جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ کیس ان پہ ثابت ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے خلاف باقی کو جو کیسز ہیں وہ توہین عدالت کے کیس ہے۔ جیسے ابھی ہے آج کوئی توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے، اس کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اس میں عمران خان صاحب کو ان پرسن آج طلب کیا گیا ہے، اور ان کے علاوہ اسد عمر اور فواد چودھری ہے۔ اسد عمر تو جیل میں ہے یا کسی کی حراست میں ہے، فواد چودھری البتہ آزاد ہے۔ تو ان کو آج ان پرسن طلب کیا گیا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اس کیس میں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ کیسز ہیں جن کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل کیس ہیں، لیکن اگر یہ کوئی کرپشن کسی نے کی ہے اور اس کے ٹھوس ایویڈنس موجود ہیں، اور وہ ایویڈنس عمران خان صاحب کو پیش کیے گئے، تو پھر یہ منظر عام پر آنا چاہیے، یہ عوام کا استحقاق ہے کہ انہیں پتہ چلے۔ کل پرائم منسٹر نے بھی ایوان کے اندر کھڑے ہو کے اس پہ تقریر کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ وہ اس بات کے وٹنس ہے کہ جنرل عاصم منیر کو کیوں ہٹایا گیا۔ اب یہ بات جو ہے وہ بہت سے لوگ کر چکے ہیں، بہت سے لوگ بتا چکے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو کیوں ہٹایا گیا۔ اب یہ بات آ جاتی ہے کہ ان کی ایویڈنس کی، کہ واقعی ان کے پاس کوئی ایویڈنس تھا نہیں تھا، یا انہوں نے محض کمپلین کی تھی۔ جو میرے ذرائع وہ تو بتاتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے ان سے یہ کہا تھا کہ اس قسم کی انفارمیشن ہے کہ آپ کی جو اہلیہ اور پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں وہ کچھ انلیگلٹیز میں انوالو ہے، تو بحیثیت پرائم منسٹر وہ ان سے شاید یہ چاہتے تھے کہ ان کو الاؤ کریں کہ اس کی انکوائری کریں۔ تو اس بات پر ابھی چونکہ یہ انکوائری کنڈکٹ کی نہیں گئی تھی، اور کچھ شاید سالڈ ایویڈنس تھا نہیں، لیکن اس کی ایک ثبوت سامنے آ گیا جب وہ شخص جس کے بارے میں الزام لگایا گیا تھا کہ وہ بھی جن کے اوپر 190 بلین پاؤنڈ کا کیس ہے، ان کے حوالے سے جو الزام ہے، یعنی ملک ریاض کا جو کیس ہے، جو بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں، ان کے حوالے سے ایک آڈیو لیک آئی تھی فرح گوگی کی، جو ملک ریاض کی صاحبزادی کے ساتھ گفتگو تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ 3 کیرٹ انگوٹھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو پیش کی گئی، تو وہ ناراض ہو گئی، اور انہوں نے 5 کیرٹ یعنی کم از کم 5 کیرٹ کی انگوٹھی ڈیمانڈ کی۔ یہ انہیں فرح گوگی نے بتایا۔
تو اس میں بشرا بی بی ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے، لیکن فرح گوگی اور ان کی جو ملک ریاض کی صاحبزادی، ان کی یہ گفتگو ہے۔ وہ کوئی ان کا کوئی اور کیس تھا پشاور میں، جو نیب نے ان کے دفتر کو سیل کیا ہوا تھا بحریہ کے، اس کا کیس تھا یہ۔ تو اس کیس میں جو کرپشن کی گئی تھی، جس میں 5 کیرات انگوٹھی مانگی گئی تھی، بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ بات پھر 11 کیرات کے ہیرے پہ ختم ہوئی۔ تو یہ جو شکایتیں تھیں، یہ جو انفارمیشن تھی، یہ اس وقت زبان زد عام تھی، اور اس طرح کی بہت ساری داستانیں جو عمران خان صاحب کے گھر کے اندر سے باہر آ رہی تھی۔ اور اس طرح فرح بی بی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ فرنٹ مین ہے اور فرنٹ وومن ہے، اور وہ پیسے پکڑنے پنجاب میں کر رہی ہوں، تبادلوں پوسٹنگوں کے، اور دونوں ہاتھوں سے مال بٹورا جا رہا ہے، اور یہ وہ رپورٹ کرتی ہیں بشرا بی بی کو۔ تو یہ ان کی ملٹری انٹیلیجنس نے ان کو یہ خبر دی ہوئی تھی، اور اس خبر کی تصدیق کے لیے یہ جو آئی ایس آئی ہے انہوں نے خبر دی تھی، ناٹ ملٹری انٹیلیجنس۔ آئی ایس آئی علیحدہ اپنا کام کرتی ہے، اور ملٹری انٹیلیجنس کی جو باقی ایجنسیاں ہیں وہ علیحدہ کام کرتی ہیں، جس میں ایم آئی کہلاتی ہے۔ انہوں نے یہ رپورٹ دی ہوئی تھی آئی ایس آئی نے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو شاید اس بنیاد پہ جنرل آصف علی نے ان کو بتایا ہوگا کہ مسٹر پرائم منسٹر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، چونکہ معاملہ آپ کی فیملی کا ہے، تو کرٹسی میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہوگا کہ آپ الاؤ کریں کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں۔ تو عمران خان صاحب نے ان کو بجائے الاؤ کرنے کے ان کو ہٹا دیا۔ تو اب اس کے ایویڈنس تو نہیں ہے، لیکن اس کے وٹنس تو سارے ہی ہیں، اور پھر ثبوت بھی آ چکے ہیں، اور فرح بی بی کی کرپشن کے ثبوت تو بے تحاشا ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی جنرل آصف علی نے اس وقت کوئی ثبوت دیے تھے عمران خان صاحب کو، تو آج وہ ثبوت کہاں ہے؟ تو ان کا کویسچن ویلڈ ہے، لیکن جو ایکچولی اس کے اندر حقیقت ہے، جو بیک گراؤنڈ سٹوری ہے، وہ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ایویڈنس ان کے سامنے رکھے ہوں گے۔ وہ اس کام، ان کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ ان کی فیملی کی انویسٹیگیٹ کرتے، یہ ان کے فرائض منصبی میں شامل ہی نہیں تھا۔ تو اگر وہ یہ سب کچھ کرتے تو وہ اپنے ویسے بھی عہدے کی خلاف ورزی کرتے۔ آئی ایس آئی کا کام تو نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے گھر کی تحقیقات کرے، یہ انہوں نے صرف وہ انفارمیشن جو آئی ایس آئی کے پاس آتی ہے، کیونکہ آئی ایس آئی پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور اس کے پاس ہر ایجنسی سے انفارمیشن آتی ہے۔ تو یہ وہ انفارمیشن انہوں نے بتایا کہ ایسی انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور ان کو انہوں نے سامنے رکھا، اور پھر اس کے بعد یہ والا جو سین ہوا، یعنی ان کو ہٹانے کا، ان کو ہٹایا گیا، اور پھر ان کو گجرانوالہ کور کی کمانڈ دی گئی، اور بعد میں جب وہ آرمی چیف بنے تو یہ داستان سامنے آئی کہ جو وہ ناراض ہے۔ تو یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو سے سمجھایا کہ یہ لڑائی ہے کیا، اور جو لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ پورا سچ نہ جانتے ہیں، نہ پورا سچ بیان کرتے ہیں، چونکہ یہ معاملہ پرانا ہو چکا ہے۔ جس وقت وہ ڈی جی آئی صحیح تھے، ان کے بعد جنرل فیض حمید کو لگایا گیا، اور پھر یہ بات عمران خان کی حکومت جانے کے بعد سامنے تو آئی گئی کہ اس وقت ان کے حکومت کے دوران سب سے زیادہ کرپشن کرنے والوں میں بشرا بی بی تھی، فرح گوگی تھی، اور عثمان بزدار تھے۔ اب عثمان بزدار کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا ان کے مقدر اچھے ہیں، یا ان کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے، یا واقعی وہ ان کے اوپر کسی بابے کا ہاتھ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے سب سے زیادہ چارجز ہیں، عمران خان سے بھی زیادہ، لیکن آج تک ان کو نہ کوئی گرفتار کر سکا ہے، نہ ان کو کوئی ایک دن کے لیے حوالات میں رکھ سکا ہے، نہ وہ کسی کام میں نظر آتے ہیں۔ ان کو اینٹی کرپشن بلاتی ہے تو پتہ نہیں وہ اینٹی کرپشن انہیں شاید چائے پینے کے لیے بلاتی ہے، یا کوئی ان کے پرانے تعلقات ہیں، یا انہوں نے اینٹی کرپشن میں اپنی مرضی کے بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں، جو ان کو بس فارمل ان کی انکوائری چلتی ہے، اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اگر عثمان بزدار اتنا بڑا کرپٹ آدمی تھا تو اب تک پچھلے 12-14 مہینے میں، گزشتہ اپریل میں حکومت گئی تھی 10 اپریل کو، تو اس کے بعد سے پھر 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، عثمان بزدار کے خلاف کوئی ایویڈنس کیوں نہیں آیا؟ کرپشن کے ثبوت کیوں نہیں ہے؟ انکوائریاں ہوتی ہیں، ہم روز سنتے ہیں۔ ابھی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان، ان کی ایک انکوائری چل رہی ہے کہ انہوں نے بھی کوئی 5500 کنال اراضی جو ہے اس میں کوئی خرد برد کی ہے، اور اس میں محکمہ ریونیو کے مطابق ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے ریونیو آفس چوبارہ پر چھاپا مارا، اور ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور ایک پٹواری سے جس سے ریکارڈ مانگا جا رہا تھا، وہ ذرا ہیلے پانے کر رہا تھا، اس کو معطل کر دیا۔ تو یہ اس میں جو ایلیگیشن ہے وہ یہ کہ عظمیٰ خان نے کوئی 5500 کنال زمین جو ہے وہ مارکیٹ سے کئی گنا کم ریٹ پر بغیر قبضہ کے خریدی، اور اپنے خامد امجد مجید کے نام پر لگائی۔ یہ لیا کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ ساری، تو یہ بھی ابھی یعنی انویسٹیگیشن نہیں ہے،
یعنی ہر معاملے میں جو کرپشن کا ہے 1 سال سے 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، باقاعدہ کسی بھی ملزم کو سزا نہیں ہوئی. یہی پچھلی حکومت میں ہوتا تھا. عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین پہ بڑے الزام لگائے لیکن کسی ایک بندے کو بھی سزا نہیں دلا سکے. تو یا تو یہ پاکستان کا نظام اتنا خراب ہے، یا پھر یہ اشرافیہ جو ہے یہ جو کیسز ہیں ان کو پولیٹیکلی موٹیویشن کے لیے یا پولیٹیکلی ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی اس سے سیاسی فائدے لیے جاتے ہیں لیکن قانون کے تابع ان کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ کل ان ساڑھی باری بھی آ سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی یعنی یہ المیہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو انکوائریاں، کمیشن، سب کچھ بنتا ہے لیکن نکلتا کچھ نہیں. اب آڈیو لیک کی ایک انکوائری شروع ہوئی ہے، اس میں بھی جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں کہ یہ آڈیو لیکس کس نے جاری کی، کیوں کی، اس کا مقصد کیا تھا، یہ اصلی ہے نکلی ہے. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بڑا پہلو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ چیف جسٹس کی چونکہ پوری اس میں فیملی انوالو ہے، تو ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو گیا. کچھ ججوں کے نام آ رہے ہیں، وہ بھی مارک ہو جائیں گے، پھر ان کو سامنے بلایا جائے گا. ایک بات اس میں تو ہے کہ حاضر سرور جج کسی کو نہیں بلایا جائے گا. جیسے مظہر علی اکبر نقوی کی آڈیو ہے لیکن ان کو انکوائری کے لیے نہیں بلایا جائے گا، اور کسی بھی حاضر سرور جج کو وہ نہیں بلا رہے. یہ صرف سویلین کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے. اس میں بھی کسی کو سزا نہیں ہونی، اس میں بھی کسی کا جو ہے وہ، کیونکہ یہ کمیشن نہ کسی کو سزا دے سکتا ہے، نہ کوئی یعنی سفارشات مرتب کرے گا یا کوئی اپنی فائنڈنگز دے دے گا. اس فائنڈنگ کی بنیاد پہ کوئی اور آگے کاروائی شروع ہو جائے گی. تو اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلنا. تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب نے خود اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ آج چونکہ وہ اسلام آباد میں ہے اور انہوں نے پیش ہو رہا ہے القادر ٹرسٹ میں نیب کے سامنے، تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین کیوں ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہے جو نیب کے پاس موجود ہیں. نیب کے پاس وہ سوال بھی ہے جو ان کی اہلیہ کی کرپشن کے حوالے سے ہیں. چونکہ بشرا بی بی نے پیش ہونا ہے، عمران خان صاحب بھی پیش ہونا ہے، اور یہ بھی تاریخ کا ایک یعنی اور بڑا دلچسپ لمحہ ہے کہ کل تک خان صاحب عدالتوں میں جب پیش ہوتے تھے تو ایک لاؤ لشکر اور ایک جمع غفیر کے ساتھ جاتے تھے. آج نہ ان کے پاس لاؤ لشکر ہے، نہ جمع غفیر ہے، نہ ان کے ساتھ کارکنان ہیں. اب ان کے ساتھ کچھ وکیل ہیں، کچھ اور لوگ ہیں. تو جو ہزاروں کی معیت میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لے کے اسلام آباد چڑھائی کرتے تھے، آج وہ یعنی سمجھ لے کہ وہ ایک آرڈنری لیڈر کی طرح پیش ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی، میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا، لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک سبق ہے کہ وہ جو آپ اپنی کل تک لوگ آپ کے ساتھ تھے اور آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھا رہے تھے، اب وہ آپ کے ساتھ اس طرح نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خان صاحب کی وہ غلطیاں، وہ حماقتیں اور وہ سازشیں. ویسے سیاستدان جو ہے وہ سازشیں ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، ان کو وہ سیاسی چالیں کہتے ہیں. عوام کو سازش کے طور پر پیش کی جاتی کہ جی فلاں نے فلاں کے ساتھ سازش کر دی. جیسے اگر تحریک اعتماد عمران خان کے خلاف پیش ہوئی اور تحریک انصاف کے کچھ لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ مل گئے، تو تحریک انصاف کے نزدیک یہ سازش ہے اور یہ فلور کراسنگ ہے، جبکہ باقی جو دوسری طرف جماعتیں ہیں ان کے نزدیک سیاسی حکمت عملی ہے، انہوں نے بندے توڑ لیے. تو یہ ہر ایک کا اپنا دیکھنے کا انداز ہوتا ہے. تو اس لیے جو 9 مئی کا واقعہ نا، اس کو پاکستان کی حکومت اور فوج 9/11 کے طور پہ کیوں دیکھ رہی ہے؟ وہ اس لیے دیکھ رہی ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کی گئی تھی. اب تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا ہے، کل وہ انہوں نے آ کے پورے چینل کے اوپر آ کے انہوں نے 2 باتوں کی وٹنس کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو تحریک انصاف ہے اس نے پلان بنایا ہوا تھا اور میرے پاس 11 لوگ ٹھہرے تھے پی ٹی آئی کے، اور ان کو ہدایت دی جا رہی تھی قیادت کی طرف سے کہ آپ نے جی ایچ کیو جانا ہے، لیکن وہ لوگ نہیں گئے. پھر انہوں نے 11 بندوں کے نام بھی نہیں بتائے. پھر انہوں نے کسی اور چینل پہ بیٹھ کے کہا کہ جناب عمران خان کے ساتھ صرف جنرل باجوہ اور جنرل فیض احمد نہیں تھے بلکہ کوئی اور لوگ بھی تھے. اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج میں کوئی اور بھی لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ تھے. تو یہ بات بھی لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھی اس بات کے وٹنس ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ کی کرپشن کے بارے میں بتایا تھا، اور انہوں نے کہا جی میں نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ جو بڑا رسک لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کیا میں یہ اپنے ملک سے غداری کروں. یہ بقول فیصل واڈا. اب یہ فیصل واڈا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پکا آدمی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب عمران خان کی حکومت تھی تب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے پہ جیتا تھا، اور وہ جہاں جس شہر میں وہ رہتا ہے وہاں پہ
دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جائیں یا آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کے گزاریں. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ وہاں پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو فیصل واڈا کی باتوں پہ پاکستان کے عوام یقین نہیں کرتے، کیونکہ فیصل واڈا بھی اسی طرح جھوٹے ہیں جس طرح ان کے مرشد اور ان کے گرو ہیں. یہ کل عمران خان کو اپنا گرو، مرشد اور پیر مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، اور انہی کی طرح جھوٹ بولتے ہیں، اور انہوں نے بڑا عرصہ پاکستان کے عوام کو جھوٹ پہ لگائے رکھا. اب وہ کچھ باتوں کے اوپر بار بار آ کے کچھ ایسی باتوں کو کریڈیبل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ باتیں جھوٹ لگنے لگتی ہیں. مثلا جنرل آصف منیر کے لیے فیصل واڈا کی گواہی جو ہے اس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے جو ہے وہ جنرل آصف منیر کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. وہ اس سے کہیں زیادہ معتبر اور معزز آدمی ہیں، اور ان کی کریڈیبلٹی اپنے پیش رو جنرل سے کہیں زیادہ ہے. اب بھی ان کی پروفیشنلزم کی بہت سے لوگ تعریف کر رہے ہیں. جب آرمی چیف ہوتا ہے بندہ تو تعریف ساری کرتے ہیں، لیکن ان کی تعریف اس وقت بھی ہوتی تھی جب وہ آرمی چیف نہیں بنے تھے، آج بھی ہو رہی ہے. تو ان کو فیصل واڈا جیسے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی اور کی ضرورت ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو فیصل واڈا نا، یہ ابھی بھی عمران خان کے لیے کام کر رہا ہے. اور جب یہ آ کے باتیں کرتا ہے نا کہ جنرل آصف منیر کی جیسے انہوں نے بات کی، اور پھر کہا جی 11 لوگ میرے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور واقعی انہوں نے کہا تھا، تو لوگوں میں تاثر یہ آتا ہے کہ یہ واڈا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سب کچھ کر رہا ہے. کیونکہ واڈا کو ساری پی ٹی آئی جانتی کہ جھوٹا ہے. جب واڈا ایسی باتیں کرے گا تو پی ٹی آئی کے لوگ پھر عمران خان کو زیادہ سچا سمجھیں گے. تو یہ واڈا اسے کریڈیبلٹی دلانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ پاکستان کے اندر جو پروپیگنڈا وار ہے نا، یہ بڑی خوفناک وار ہے، اور اس کے ایکسپیریمنٹ بہت کیے گئے ہیں، اور وہ وار اب بھی جاری ہے. تو پاکستان کے سیاستدان، ایلیٹ کلاس، اشرافیہ، ایون اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، یہ سارے پاکستان کے عوام کی جو نفسیات ہے اس کو جانتے ہیں، اس سے کھیلتے ہیں. اب خان صاحب کے حوالے سے جو $1 ملین کویشچن یہ کہ کیا آج وہ اسلام آباد سے واپس آ جائیں گے، گرفتار ہوں گے، یا ان کو ڈسکوالیفائی والا ان کا معاملہ ہوگا. کیونکہ اب عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہ تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب لوگ ان کے کہنے پہ باہر نہیں نکلیں گے. تو انہوں نے پہلے اعلان کر دیا کہ جی میری گرفتاری پہ کوئی باہر نہ نکلے، کیونکہ پتا انہیں کہ اب ہونڈ کے نہیں نکلنا ہے. اب تو انہوں نے مظلوم بننا ہے. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بالکل یعنی اکیلے، یعنی یہ تاثر دے دنیا کو کہ وہ اکیلے رہ گئے، تاکہ عالمی دنیا ان کی مدد کو آئے. وہ ان کے ساتھ نفسیاتی کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا اس طرح جانا اور اپنی بیوی کو لے کر پیش ہونا، یہ بھی ان کے لیے وہ بھی ایک سمپتھی کارڈ پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں تحریک انصاف کے اندر حالت یہ ہو گئی ہے کہ فروخ حبیب اور صداقت عباسی، یہ دونوں جو ہے ایک کو پنجاب کا، سینٹرل پنجاب کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، دوسرے کو کسی اور کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. یعنی پنجاب میں 3 حصے ہیں، سینٹرل، نارتھ، اور تو خان صاحب کے پاس بندے بھی کم ہو گئے. اب وہ خان صاحب نے تو ہر جگہ سے الیکشن لڑنا نہیں نا، تو اب ان کے پاس جن لوگوں نے الیکشن لڑنا تھا، جو امیدوار تھے، جو طاقتور تھے، جو الیکٹیبل تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں. تو ان کو پتا کہ میری جو پاورز ہے، جو پاپولیرٹی تو چلے اپنی جگہ، لیکن جو ان کے پاس میکنزم ہے الیکشن کا، جو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ اب ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ بینیفیشری ہے وہ ظاہر موجودہ گورنمنٹ ہے. یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے جس طرح پی ڈی ایم نے عمران خان کو تحریک اعتماد کے نتیجے میں جب نکالا تھا، اور تو اس وقت یہ ایک سیاسی کامیابی تھی پی ڈی ایم کی، وہ الٹی ان کے گلے پڑ گئی، اور عمران خان صاحب اقتدار سے باہر نکل کے پاپولر ہو گئے. اسی طرح عمران خان صاحب نے جو ایک چال چلی، اور ایک انہوں نے جو سیاسی کوشش کی کہ اسمبلیاں توڑ دیں، الیکشن لینے کی کوشش کی، پھر یہ گرفتاریاں، اور پھر اس کا جو رد عمل تھا وہ سب جب انہوں نے کر لیا، جو کہ بڑا پلان تھا. کیونکہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں کوئی بھی جہاں پہ ایجیٹیشن ہوا ہے، لوگوں نے صرف اور صرف فوج کی عمارتوں کی طرف رخ کیا ہے. اب یہ کتنا بڑا پوائنٹ ہے، اگر پی ٹی آئی کے لوگ کوئی اور سرکاری عمارت، کوئی اور کہیں اکا دکا شاید، لیکن جو مین ٹارگٹ تھا وہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے یعنی اوپر اٹیک کیا گیا، ناکام ہو گئے. ہاں سب تو حکومت تو کہتے ہیں نا کبڑے کو لات پڑی اور اس کا کبڑا پن نکل گیا، تو ان کا کبڑا پن نکل گیا. ان کے پاس بیانیاں بھی ہے حکومت کے پاس،
الیکشن میں جانے کے لیے بھی بیانیہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی یعنی ایک ان کو تو اس کے علاوہ بھی انہیں ایک پورا بیٹل، اگر پی ڈی ایم عمران خان کو حکومت سے نہ نکالتی، عمران خان سے 5 سال پورے کرتے، تو وہ ویسے فلاپ تھے، ان کی پاپولرٹی ویسے ختم ہو گئی تھی، مہنگائی آسمان پہ تھی، آج وہ ہوتے تو شاید حالات یہی ہوتے، لیکن حکومت کی ان کو حکومت سے نکال کر ان کو ہیرو بنا دیا گیا۔ اب دوبارہ جو انہوں نے حرکت کی ہے اس سے وہ پھر زیرو ہو گئے۔ اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔